نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں, عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو مجھے اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنگے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں کہ میں ڈنگے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں. مجھے سولی سے ناخندانوں سے ڈر لگتا ہے. جناب صدر, محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے اس عظیم الشان اور پروقار تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم آزادی. سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام سامعین کو ملک ہندوستان کی آزادی کی پرخلوص مبارکباد. آج ہم ہندوستان کی 79ویں یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خوش نصیبی اور مسرت کی بات ہے, کیونکہ ہمارا ملک ہندوستان 1857 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں بندھا رکھا. اور اس بات سے تو پوری دنیا واقف ہے کہ اس سازشی قوم نے ہندوستان کی سرزمین کو چوس چوس کر کھوکھلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کو انجام دیا. آج ہم جو آزادی کا جشن منا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ان لوگوں کو بے گھر کیا گیا, سب کے سامنے ان کو رسوائی اور ذلالت کا سامنا کرنا پڑا, تب جا کے ہمارے ملک ہندوستان کو 15 اگست 1947 کو آزادی میسر ہوئی. محترم سامعین اکرام, آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہر ہندوستانی اور آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے ایسی تکلیفیں سنی ہیں, ایسے مسائل و آلام سے گزرے ہیں کہ جن کا آج ہم تصور نہیں. سامعین, میں جب بھی ان کے بارے میں تاریخ کے پنے پلٹتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے. سدیدی وقار, یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اور ہندوستانیوں نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا. یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو پانے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا. یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے خوشی خوشی پھانسی کے پھندے کو چوم لیا. اور صدر دیوکار, یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے سردار بھگت سنگھ کو جب پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا تو ان کے لبوں سے یہ الفاظ نکل رہے تھے, غور کیجیے گا, اب بھی جس کا خون نہ کھولے خون نہیں وہ پانی ہے, اب بھی جس کا خون نہ کھولے خون نہیں وہ پانی ہے, جو دیش کے کام نہ آئے بیکار کی جوانی ہے, بیکار کی جوانی. صدیدی وقار, ہندوستان کی تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک شخصیت نے ایک اہم رول ادا کیا. سامعین, تاریخ کے ایک پنے پر پھولی رام بوس کا بھی ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے ملک ہندوستان کے خاطر 17 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر میں خوشی خوشی دیش کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی. سدیدی وقار اور سامعین اکرام, آج پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اور اس آزادی کے لیے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات, موبائلوں پر دیش سے محبت کے اسٹیٹس لگا کر اپنی دیش بھکتی حب وطنی کا ثبوت دیا جا رہا ہے. مگر اب جو میں بات کہنے والا ہوں شاید کسی کو کڑوی لگ سکتی ہے, مگر یہی حقیقت ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اصلی دیش بھکتی نہیں ہے, اصلی حب وطنی نہیں ہے. البتہ اصلی حب وطنی تو وہ ہے کہ جب ایک کسان تڑپتی تپتی دھوپ میں کھیتوں میں کام کر کر ملک ہندوستان کے لیے اناج میسر کرواتا ہے. اصلی دیش بھکتی تو وہ ہے کہ جب ایک ملازم سرکاری دفتر میں بیٹھ کر بغیر رشوت لیے اپنے کام کو پوری ایمانداری سے انجام دیتا ہے. اصلی دیش بھکتی تو سامعین یہ ہے کہ جو ایک فوجی بارڈر پر تعینات پوری بہادری سے ہندوستان کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے. اور اصلی دیش بھکتی سامعین اکرام یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں رہنے والے ہر ایک فرد, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم, سکھ, عیسائی, آپس میں مل کر خلوص اور محبت کے ساتھ دیش کو آگے بڑھانے کا پیغام. یہی ہے اصلی دیش بھکتی. اس لیے
अल्लामा इकबाल ने अर्ज किया था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। और अब यही पल मैं आप तमाम सामाईन इकराम और सजदी वकार से इजाजत चाहूँगा कुछ चंद अशआर पढ़कर कि खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, कि खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन पर। बागबा आजाद है सहनो चमन आजाद, बागबा आजाद है सहनो चमन आजाद है, हो मुबारक दोस्तों अपना चमन आजाद है, अपना चमन। Thank you so much, Yusuf, for such an inspiring and motivating